والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. چلیں اس سے پہلے کے درس میں عدل الہی عدالت پروردگار کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا، آگاہ کیا گیا کہ خداوند متعال عادل ہے، کسی بھی صورت میں کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اور عدل خدا کے صفات ثبوتیہ میں سے ہے اور ظلم صفات سلبیہ میں سے ہے. عدالت کے 3 معنی بیان کیے تھے. پہلا معنی بیان کیا تھا کہ کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، قرار دینا، وضع کل شیء فی موضعہ. امیر المومنین علیہ السلام نے دوسرا معنی بیان کیا ہے، البتہ یہ معنی پہلے والے معنی سے علیحدہ اور جدا نہیں ہے، بلکہ پہلا والا معنی امام کے اسی بیان اور اسی فرمان سے اقتباس کیا گیا ہے، لیا گیا ہے. امام فرماتے ہیں العدل یدعو الامور مواضعها. عدالت یہ ہے کہ امور کو اس کی جگہ پر قرار دیا جائے. ٹھیک. عدالت کے ایک معنی اور بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا. صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہی عدالت ہے. اعطاء کل ذی حق حق. کہہ رہے کہ یہ جو معنی ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ معنی پہلے والے معنی سے اخص ہے. پہلا معنی عام تھا، یہ دوسرا معنی خاص ہے. ٹھیک. اس کے بعد عقل کے حکم کے اعتبار سے عدل ایک حسن اور پسندیدہ کام ہے، اور ظلم قبیح اور ناپسند کام ہے. چونکہ خداوند متعال حکیم ہے، ہر کار حسن کو انجام دیتا ہے اور کسی کار قبیح کو انجام نہیں دیتا. پس خداوند متعال عادل ہے، ظالم نہیں ہے. ٹھیک. اب آئیے خدا کے عادل ہونے کی قرآنی گواہی، قرآنی شواہد. قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ جو آیتیں عدل پروردگار کی شاہد ہیں، دلیل ہیں، جن میں عدالت پروردگار کو بیان کیا. ٹھیک. دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی آیتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. شواہد قرآنی، قرآنی شواہد، قرآنی گواہی، قرآنی دلائل در آیات فرامانی از قرآن کریم. قرآن کریم کی آیتوں میں سے بہت ساری آیتیں اسم حکیم بر خداوند اطلاق شدہ ہے. خداوند متعال کے اوپر اسم حکیم کا اطلاق ہوا ہے. آسان لفظوں میں قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کو حکیم کہا گیا ہے. خدا کے ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے، خدا کو حکیم کہا گیا. جیسے قرآن مجید کی آیت فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَاعْلَمُوا، پس تم لوگ جان لو کہ بے شک اللہ عزیز عزت والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ کے ایک سب سے پہلے 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں، ایک عزیز، دوسرے حکیم. اور بتا دیا ہے حکیم، جو حکیم ہوگا وہ عادل بھی ہوگا. اوپر بیان کیا نا کہ خدا کی حکیم ہونے کو ہم نے ثابت کر دیا ہے. چونکہ حکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی اچھے کام کو چھوڑتا نہیں، کسی برے کام کو کرتا نہیں، وہ حکیم ہے. یہ عدالت بھی ہے. ٹھیک. چونکہ عدالت بھی پسندیدہ کام میں سے ہے، تو جو حکیم ہوگا وہ جب کسی پسندیدہ کام کو نہیں چھوڑے گا تو عدالت کو کیسے چھوڑے گا؟ جو حکیم ہوگا وہ کسی برے عمل کو انجام نہیں دے گا تو ظلم برائی ہے، وہ ظلم کیسے کرے گا؟
تو بس اگر خدا کا حکیم ہونا ثابت ہو گیا تو خدا کا عادل ہونا بھی خود بخود ثابت ہے. لہذا اب کہیں گے نا کہ بات چل رہی تھی عدل پروردگار کی، آیت میں تو کہیں عدالت کا نام و نشان نہیں ہے. صحیح ہے، عدالت کا نام و نشان نہیں ہے. ان آیتوں کو ذکر کیا ہے جن آیتوں میں اللہ کو حکیم کہا گیا ہے. اسی حکیم سے خدا کے عادل ہونے کا اس بات ہو جائے گا. بات ختم. ٹھیک سمجھ میں آئے؟ ہاں چلے. قرآن کریم میں گوید خداوند ہر چیز را بے نیکو ترین وجہ آفرید. قرآن کریم کہتا ہے کہ خداوند متعال نے ہر چیز کو بہترین وجہ، بہترین طریقے اور بہترین پیمانے پر خلق کیا ہے. اللہ نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے خلق کیا ہے. اللہ نے جس انداز، جس طریقے سے اشیاء کو خلق کیا ہے، اب اس سے بہتر طریقے اور بہتر وجہ سے اس کو خلق نہیں کیا جا سکتا. جیسے الذی احسن کل شیء خلق، کہ خدا وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو، ہر چیز کو حسن و خوبی کے ساتھ خلق کیا ہے. ہر شے کو بہترین انداز میں خلق کیا ہے. ان کے ہر چھ آفرید بے نیکو ترین شیوے صاف، وہ کہ جس نے پیدا کیا اس نے بہترین طریقے سے بنایا. ہیچ خلل و بے نظمی در آفرینش اونیست، خدا کی بنائی ہوئی چیز میں کسی بھی طرح کی بے نظمی، کسی بھی طریقے کا خلل، عیب اور کمی آپ نہیں دیکھیں گے. ابھی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر کے کچھ جزئی مسائل یا کچھ ایسے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بحث کریں. جب آیت نے یہ کہہ دیا کہ خدا کی پیدا کی ہوئی کسی چیز میں آپ کو کوئی نقص اور عیب نظر نہیں آئے گا، تو کوئی اندھا کیسے پیدا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا کیسے پیدا ہوتا ہے، کوئی دیوانہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیا اندھا ہونا، لنگڑا لولا ہونا، بہرا ہونا، ٹھیک، اپاہج ہونا، کسی کی 6 انگلیاں ہونا، کیوں مولانا؟ بہت سارے جسمانی نقائص ہیں جو اس کی مخلوقات میں ہم دیکھتے ہیں. کیا یہ عدل کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی خلقت میں نقص اور عیب نہیں ہے؟ کیوں مولانا؟ ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں آئے گا تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیا جائے گا. ابھی جو پڑھ رہے ہیں اسی کو دیکھیں کہ ابھی آیتوں سے اس بات کر رہے ہیں خدا کے عادل ہونے کا. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ اس آیت سے خدا کے عدل کا کیا تعلق ہے؟ الذی احسن کل شیء خلق، اس میں عدل پروردگار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ خدا وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو بہترین طریقے سے خلق کیا ہے. ہر شے کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھا ہے، اس لیے بہترین چیز، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. یہی تو عدالت ہے مولانا، یہی تو عدالت ہے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور، یہ بھی سورہ ملک کی آیت ہے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، خدا بند متعال کی آفرینش میں، اس کی خلقت میں کوئی فرق آپ کو، یعنی کوئی اختلاف، کوئی خلل، کوئی بے نظمی نظر نہیں آئے گی. آفرینش یعنی وہی خلقت، پیدائش. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی خلقت میں، رحمان کی
پیدا کی ہوئی چیزوں میں کسی بھی طرح کا نقص، عیب، خلل، بے نظمی نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر، ایک بار نظر تو اٹھا کر کے دیکھو، نگاہیں تو اٹھاؤ، بلند کرو، خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھو، کوئی بے نظمی، کوئی خلل، کوئی عیب، کوئی نقص آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہ۔ ہل تری من فطور، پھر بتاؤ کوئی خلل نظر آیا؟ پہلے نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، پھر بتاؤ کوئی خلل دکھا، کوئی عیب دکھا، کوئی نقص دکھا؟ نہ۔ چونکہ خالق بے نقص ہے، چونکہ خالق بے عیب ہے، اس لیے اس کی خلقت میں بھی کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے۔ چونکہ خالق عادل ہے، ہر شے کو، ہر چیز کو اس کے بہترین محل اور اس کی بہترین جگہ پر اس نے رکھا ہے اور بہترین طریقے سے بنایا ہے، اسی لیے اس کی پیدا کی ہوئی اشیاء میں کسی بھی قسم کی بے نظمی، کسی بھی طریقے کا خلل، عیب و نقص نظر نہیں آئے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم لوگوں کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا گیا؟ تم لوگوں کی خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے؟ بچوں کا بنایا ہوا گھرودہ اور کھلونا ہو، جب تک کھیلنے کا دل ہے کھیل لے، اور اس کے بعد پھر زمین پہ پٹکا توڑا چل دیے گئے۔ افحسبتم، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں خلق کیا عبثا یعنی بے مقصد؟ اور تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہاں نہیں دیا ہے، ترجمے میں خالی اتنا دیا ہوا ہے، آیت میں صرف اتنا ہی دیا، فحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ ٹھیک، یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کی خلقت کو ہدف مند بتایا گیا ہے، انسان کی خلقتوں کو ہدف مند، ٹھیک، ایسے ہی پیدا نہیں کیا، کیونکہ عادل ہے، اور عادل کبھی بھی کوئی عمل، کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، زمین و آسمان میں سے کوئی بھی چیز، یعنی کہ درمیان جو کچھ ہے، اس میں سے کسی بھی چیز کو بغیر کسی ہدف اور مقصد کے نہیں بنایا گیا۔ بات پہلی والی آیت میں انسانوں کی خلقت کی تھی، اب یہاں زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر ایک کا تذکرہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی چیز کو باطل یعنی بیکار، بے مقصد خلق نہیں کیا گیا ہے۔ خداوند بے کسی ظلم نہ کر دے، وَإِن خودے مرد میں ناسپاسند کی بے خود شان ظلم می کنند۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، یہ خود لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور پھر اس کی نسبت دیتے ہیں خدا کی طرف۔ ایک ظلم تو یہ کہ اپنے اوپر کیا، دوسرے یہ کہ اس ظلم کی نسبت خدا کی طرف، ظلم بالائے ظلم۔ خداوند بے کسی ظلم نہ کر دے، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، نہ کرتا ہے۔ وَإِن خود مرد میں ناسپاسن، یہ ناشکر انسان ہیں جو خود بے خود شان اپنے اوپر ظلم می کنند، کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، خود ہی ظلم کرتے ہیں، اور پھر خدا کی طرف وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان لوگوں پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ خود ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔
ہم کیوں کسی کے اوپر ظلم کریں گے، ہم تو عادل ہیں، عدالت سے کام لیتے ہیں، ثواب کے مستحق ہوں گے ثواب دیں گے، عقاب کے مستحق ہوں گے عقاب دیں گے۔ شان خداوند وقار او آن نیست که به بندگان ظلمی روا دارد، یہ خدا کے شایان شان نہیں ہے اور یہ اس کا عمل نہیں ہے کہ وہ بندوں کے اوپر ظلم کو جائز سمجھے، روا سمجھے۔ نہ، خدا کسی بندے پر نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو جائز سمجھتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا۔ اب یہ اس کو جو ہے دلیل معکوس کہا جاتا ہے۔ ایک دلیل ہوتی ہے دلیل معکوس، الٹی دلیل کے ذریعے سے کسی چیز کو ثابت کیا جائے۔ آپ نے جب یہ ثابت کر دیا کہ خدا ظالم نہیں ہے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ مولانا؟ خدا عادل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت میں کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، جب بندوں سے ظلم کی نفی کر دی، ذات پروردگار سے ظلم کو آپ نے الگ کر دیا، انکار ظلم کی دلیل جب آپ نے دے دی کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تو یہ دلیل صرف اس کے ظالم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے عادل ہونے کی دلیل بھی ہے۔ چلیں بہر صورت یہ وہ آیتیں تھیں کہ جن آیتوں میں کیا ہے اللہ کے عادل ہونے کی بات۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، لو ساری چیزیں سمٹ کے آ گئیں، ایک ایک کا تذکرہ کیا کیا جائے، انسان کا تذکرہ کیا جائے، زمین آسمان کا، اس کے درمیان کا، عالمین لے لو۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کسی بھی عالمین میں سے کسی بھی شے، کسی بھی چیز، کسی انسان، حیوان، جانور، جتنی بھی مخلوقات ہیں، کسی کے اوپر ظلم کا ارادہ ظلم نہیں۔ ظلم وہ کرتا ہے جس کے اندر جہالت ہو یا جس کے اندر کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو۔ ظلم کی دو ہی وجہ ہوتی ہے، ظلم کی ایک وجہ جہالت، دوسری کیا ہے مولانا؟ نیاز مندی، ضرورت مندی، کسی وجہ سے آپ کسی کے اوپر، اور خدا نہ تو جاہل ہے اور نہ ہی نیاز مند ہے جو کسی کے اوپر ظلم کرے۔ چلیں، یہ خدا کی عدالت کے بارے میں ایک درس تھا جس سے آپ لوگ آگاہ ہوئے، درس تمام ہو گیا۔ اب یہاں پر چقیدہ ہے، ٹھیک ہے، چقیدہ خود مطالعہ کر لیجئے، خلاصے درس ہے، ٹھیک۔ اب انشاءاللہ یہاں سے توحید کے سلسلے میں درس شروع ہوگا انشاءاللہ کل سے، توحید کے بارے میں۔